والذین آمنوا اشد حبا للہ یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم اپنی قرآن کلاس کے لیکچر نمبر 17 میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کرنے اور ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی منزل کیا ہے کہ وہ اللہ کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ رب العزت کا عشق، اللہ کی شدید محبت ان کی منزل ان کو مل جاتی ہے۔ لیکن اس منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت کے بغیر کوئی بھی اس منزل تک نہیں آ سکتا، اور اس کی مثال ہمارے پاس 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما کہ جو ایمان کی تکمیل ہے، جو ایمان کی حفاظت ہے، جو ایمان کا کمال ہے، اور اس محبت میں رہتے ہوئے ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرما اور ہمیں آخری منزل تک پہنچنا نصیب فرما۔ اور یقیناً اسی منزل کے حصول کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کلاس کے ذریعے سے قرآن کریم سے صحبت حاصل کریں اور احادیث نبویہ سے صحبت حاصل کر کے اس راستے پر چلنا بھی سیکھیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر، اور پھر اپنی منزل کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہاں پر یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے ہر لمحہ کہ قرآن کریم اسی نے پڑھا، اسی نے سیکھا جس نے قرآن پڑھتے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو پہچان لیا، اور ان عظمتوں کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ ان عظمتوں پر قربان بھی ہو گیا۔ اس کا سب کچھ اپنے پیارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی حفاظت پر قربان ہو گیا۔ اس کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا سے گزرتے ہوئے فقط عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور کی عظمتوں کی حفاظت ہے، حضور کے ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، خدا کا دشمن کبھی ہم سے ہماری عبادت نہیں چھینتا، کبھی ہماری عبادتوں پر حملے نہیں کرتا، بلکہ جب حملہ کرتا ہے تو ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان ہوگا تو عبادت ہوگی، ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت تک رسائی ہوگی، ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو وہ عبادات پر حملہ نہیں کرتا بلکہ ایمان پر حملہ کرتا ہے، اور ایمان کو تباہ کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان ہے تو مومن ہے، اور مومن ہے تو وہ ہر مقام پر، ہر قدم پر، ہر میدان میں کامیاب ہے، پھر اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، رب ذوالجلال کا دشمن رب کے بندوں سے عبادت نہیں چھڑواتا، ایمان چھڑواتا ہے۔
تو ایمان ہے کیا؟ ایمان نماز کا نام نہیں، روزے کا نام نہیں، عبادات کا نام نہیں. ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین محبت کا نام ہے. ایمان اس کو مل جاتا ہے جس کا دل حضور کے عشق کا خزینہ بن جاتا ہے، اور جس دل میں حضور علیہ السلام کا عشق، محبت ہر چیز سے بڑھ کر بھر جاتی ہے، وہی دل اللہ کا عاشق کہلاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہی میرا عاشق ہے اور اس نے اپنی منزل کو پا لیا. اس لیے ہمیں ان صحبتوں سے اسی طرح سے فیضیاب ہونا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ایمان کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو پہچاننا ہے. اور اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ ہمارے نبی کی عظمت میں بات کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، یا حضور علیہ السلام کی عظمت کا دشمن ہے، تو پھر ہم نے اس کے لیے سربکف ہو جانا، اس کے لیے تیار ہو جانا، اس کے مقابلے کے لیے، کیونکہ ہمارا سب کچھ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے. ناموس رسالت پر ہمارا سب کچھ قربان ہے. ختم نبوت کی حفاظت پر ہمارا سب کچھ قربان ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سب سے بڑا جو گروہ ہے اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ قادیانیت ہے. جو دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ فتنہ قادیانیت ہے. اور اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اکثر انوسنٹ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں اور اقلیت ہیں، ان کو اقلیت قرار دے دیا جائے، ہیں تو یہ مسلمان، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، عبادت گاہیں بھی مسجدوں کی شکل میں بناتے ہیں، نعت خوانی بھی کرتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ خنزیر سے بھی بدتر جانور ہیں. اس لیے کہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. وہ اپنے ایک غلیظ شخص کو، جس کو مرزا غلام قادیانی کہا جاتا ہے، اس کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، حضور کی ختم نبوت کی عظمت ہے کہ قیامت تک کوئی نبی حضور کے بعد نہیں آ سکتا، حضور آخری نبی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ، ایسے لوگوں کو ختم کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہمارا فرض ہے. یہ چھپ کر حملے کرتے ہیں، تو یہ ان کا مقابلہ پھر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اپنا ایمان مضبوط سے مضبوط رکھیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے، پروفیسرز کو دیکھا ہے کہ انسانی رواداری کے تحت ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آخر وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے. تو میں ان کو عرض کرتی ہوں کہ ہمارا سب سے پہلا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہے. ان کے احکام پر اور حضور علیہ السلام کی عظمتوں پر ہماری جان بھی قربان ہے. اور دنیا میں جو بھی ہمارا رشتہ ہے، جس کے ساتھ جو بھی رشتہ ہے، تو خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اگر کوئی ہمارا بہت قریبی اور بہت گہرا رشتہ بھی اس کیٹیگری میں خدا نخواستہ نظر آ جائے تو ہم اس سے بھی قطع تعلقی کر دیں گے، اس کو بھی ہم اڑانے کی کوشش کریں گے جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو. تو یہی ایمان ہے. ایمان صرف تسبیحات پھیرنے کا اور عبادات کرنے کا نام نہیں. ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی حفاظت کے جذبے کا نام ہے، ختم نبوت کی حفاظت کے جذبے کا نام ہے. اور ختم نبوت کی حفاظت میں جو قربان ہوئے ان کا انجام دیکھ لیں.
کہ پھانسی کی سزائیں ہوتی ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں ان کو لینے کے لیے، اور جب جنت میں وہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کو حسن اور حسین کے سپرد کر دو۔ محمد عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کو جنت میں امام حسن حسین علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ تو یہی زندگی ہے دوستو، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنے نبی کی عظمتوں کی حفاظت ہے، اپنے دین کی حفاظت ہے، اس قرآن کی حفاظت ہے، اللہ رب العزت کے نظام کی حفاظت ہے۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم مومن ہیں، اور اگر ان چیزوں کے مقابلے میں دنیا ہمیں پسند رہی، دنیا کے کاروبار پسند رہے، دنیا کے محلات پسند رہے، دنیا کے بیلنس پسند رہے، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر اس دنیا کے محلات اور اس دنیا کے کاروبار، تجارتیں زیادہ پسند ہو گئی، تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو پھر کون مومن یہ پسند کرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، جنگ کے لیے تیار ہو۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر لمحہ مصطفیٰ کا غلام ہے، ہر لمحہ اللہ کا مخلص بندہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والا ہی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ پاک پوری کائنات پر بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس پیغام کو بڑے اچھے طریقے سے ہم تک پہنچایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا پیغام علامہ اقبال اس امت کے ایک ایک فرد کو پہنچا رہے ہیں، بالخصوص مومنین کے گروہ کو پہنچا رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظمتوں پر ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے سارے فتنوں کو ہم ہوا کا جھونکا بن کر اڑا دیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 17، اس میں الفاظ کی ڈیفینیشن میں پہلا لفظ ہمارے پاس ہے نظر۔ نظر، نون زا را، جس کا مطلب ہے النظر، اس کا مصدر نظر کے معنی دیکھنا، نظارہ کرنا۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو نظرہ جو ہے یہ فعلہ کے وزن پر پہلا صیغہ فعل ماضی کا، جس کا مطلب ہے دیکھا۔ نظرہ، اس ایک شخص نے دیکھا، اور یہ قرآن کریم میں 87 مرتبہ یعنی 87 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے باقی صیغے جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں، وہ بھی اپنی مختلف صورتوں میں ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک صیغہ ہے انظر۔ انظر یہ فعل امر، اس کا مطلب ہے تو دیکھ۔ انظر یہ لفظ بھی بار بار آئے گا قرآن پاک میں، تو دیکھ۔ فنظر دوسرا ہے، فنظر یعنی انظر کے شروع میں فا لگا دی، یعنی پس تو دیکھ۔ فا کی معنی ہوتے پس یا سو، سو تو دیکھ۔ تیسرا لفظ ہے ینظرون۔
ینظرون، اور اس کا معنی تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ یا کا مطلب وہ، اور اینڈ پہ واو نون سب، اور درمیان میں نظر دیکھنا. کیا معنی ہو گئے؟ وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہو گیا. اور اسی طرح دوسرا صیغہ تنظرون. تنظرون، تا سے مراد تم، واو نون سب اور درمیان میں نظر دیکھنا. تم سب دیکھتے ہو یا دیکھو گے. اب مجھے یقین ہے کہ اس وزن کے صیغے تو سب کو اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہوں گے، جن کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون، شروع میں تا اور آخر میں واو نون. یہ جمع مضارع کے صیغے ہیں. جمع یا ہے تو غائب، تا ہے تو حاضر. اسی طرح واو نون ہٹا دیں، آخر میں پیش رہ جائے تو یہی صیغے واحد میں بن جاتے ہیں. جمع بنانے کے لیے واو نون لگا لیتے ہیں. اسی طرح اگلا لفظ ہے خوفن. اور خوف جو ہے یہ بھی عام مستعمل لفظ ہے اردو میں. اس کا معنی خوف. اس سے بھی پھر مختلف صیغے ماضی اور مضارع میں قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں 83 مرتبہ یعنی 83 ٹائمز یہ استعمال ہوا ہے لفظ، اپنی روٹ کے ساتھ اور مختلف صیغوں کے ساتھ. ایک صیغہ ہے اخافو. اخافو، میں ڈرتی ہوں یا ڈرتا ہوں. یہ اس کے شروع میں حمزہ ہے، تو حمزہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی مضارع کی علامت ہے واحد متکلم کے لیے. اخافو، میں ڈرتا ہوں یا میں ڈرتی ہوں، یہ فعل مضارع ہے. لا تخف. لا تخف، جب شروع میں لا آ جائے، فعل مضارع کے صیغے میں شروع میں لا آ جائے اور آخر ساکن ہو جائے تو یہ فعل نہیں بن جاتا ہے. امر کا آخر بھی ساکن ہوتا ہے، جیسے اوپر آپ نے انظر پڑھا. انظر میں آخر ساکن ہے تو یہ فعل امر ہے. اور جب شروع میں لا ہو، صیغہ مضارع کا ہو اور آخر میں ساکن ہو جائے تو یہ فعل نہیں بن جاتا ہے. لا تخف، تو خوف نہ کر، تو نہ ڈر. اسی طرح ایک صیغہ ہے تخافون. اس میں تا شروع میں اور آخر میں واو نون. تا کے معنی تم، واو نون سب، اور خافہ درمیان میں خوف. تم سب خوف رکھتے ہو، تم سب ڈرتے ہو یا ڈرو گے. اسی طرح یخافون، یا وہ، واو نون سب، خافہ خوف. وہ سب ڈرتے ہیں، وہ سب خوف رکھتے ہیں. یہ وہی صیغے جو بار بار آ رہے ہیں. تو یہ خوف سے اس صورت میں مختلف صورتوں میں 83 بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایک تیسرا لفظ ہے جو آخری ہے، ہم نے جو الفاظ پڑھنے تھے 24 الفاظ، ان میں 31 الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، اور یہ آخری ہے رجع. را جیم عین. رجع یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے. اس کا مصدر ہوتا ہے رجوع، یعنی واپس آنا، رجوع کرنا. تو رجع اس کا مطلب ہے واپس آیا، واپس لوٹا. اور یہ قرآن کریم میں 79 مرتبہ یعنی 79 ٹائم استعمال ہوا ہے. جیسے انگلش میں کہیں گے ریٹرنڈ. ریٹرنڈ وہ واپس آیا. اس سے مختلف صورتوں میں، مختلف صیغوں میں اس کا استعمال قرآن پاک میں جس طرح سے ہوتا ہے. تو ایک صیغہ ہے ترجعون. ترجعون یہ بہت استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، جس کا مطلب ہے کہ تم لوٹائے جاؤ گے، تم واپس لوٹائے جاؤ گے. رجع واپس لوٹنا. ترجعون یہ پیسیو وائس بن جاتا ہے، یعنی مجہول کا صیغہ بن جاتا ہے فعل مضارع سے.
تا سے مراد تم، واؤن سب، ترجعون، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ فعل مضارع کی علامت جو ہے اس پر پیش آ جائے تو یہ فعل مجہول بن جاتا ہے، یعنی ایکٹیو سے پیسیو وائس بن جاتا ہے جس کے اندر مفعول پایا جاتا ہے۔ جب ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے اندر فاعل ہوتا ہے معروف کے اندر، اور جب مجہول بنتا ہے، پیسیو بنتا ہے، تو اس کے اندر مفعول آ جاتا ہے۔ تم لوٹائے جاؤ گے، یومن ترجعون الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ارجعو اگلا صیغہ ہے ارجعو، یہ فعل امر آ گیا، اس کا واحد ہوگا ارجع، آخر میں ساکن ہوگا، اور جمع کا صیغہ ارجعو، تم سب واپس لوٹ جاؤ، تم سب واپس لوٹ جاؤ۔ اور ایک صیغہ ہے یرجعون، یرجعون، اس میں یا سے مراد وہ واو نون سب اور درمیان میں رجع لوٹنا، یرجعون وہ سب لوٹتے ہیں، وہ سب واپس لوٹتے ہیں، یرجو کرتے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے ہم سب نے یہ الفاظ کو سیکھا ہے مختلف صورتوں میں، مختلف صیغہ جات میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت امید ہے کہ بہت سارے صیغے جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے، اور قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے ان میں مشکل نہیں ہوگی، بلکہ دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فلاں صیغہ ہے اور اس کا یہ معنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سے اگلا پورشن ہمارا ہے حدیث پاک۔ آج کی حدیث پاک عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها، قال حب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال انت مع من احببت، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انا کی بے شک اعرابین ایک اعرابی نے، قال کہا، عرض کی، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، متی الساعۃ، متی کب، الساعۃ قیامت، قیامت کب آئے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، پوچھا کہ ما اعددت لہا، ما کی معنی کیا، اعددت تو نے تیاری کی ہے، لہا اس کے لیے، یعنی قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے، قال تو اس عربی نے جواب میں عرض کیا، حب اللہ و رسولہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دولت میرے پاس ہے۔ قال تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انت تو مع اس کے ساتھ ہوگا، من احببت جس سے تو نے محبت کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہوگی۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ اس مختصر زندگی کو گزارتے ہوئے جو سب سے چھوٹی ہے، یاد رکھیں اللہ پاک نے انسان کے لیے زندگی کے 3 مراحل رکھے ہیں۔ ایک مرحلہ اس دنیا میں ہے، اس سے اگلا قبر کی زندگی میں ہے، اور اس سے اگلا آخرت کی زندگی میں ہے۔ جب ہم ان تینوں پر غور کرتے ہیں
تو سب سے چھوٹی زندگی کون سی ہے؟ سب سے تھوڑا ٹائم کون سا ہے جو ہمیں گزارنا ہوتا ہے؟ اور سب سے لمبا ٹائم کون سا ہے؟ سب سے تھوڑا اور سب سے چھوٹا ٹائم جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا ہے، اور اس سے بڑا ٹائم قبر کی زندگی کا ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور سب سے لمبا ٹائم جو ہے، لمبا عرصہ جو ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے، جہاں پر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں جائے گا وہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا، اور کافر جو ہے وہ نعوذ باللہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ موت ذبح کر دی جائے گی، اور سب سے لمبی بلکہ نہ ختم ہونے والی زندگی وہ ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مختصر زندگی، سب سے چھوٹی زندگی جو ہے، اسی زندگی سے ہم نے قبر کی زندگی کو سجانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اور اسی زندگی سے ہم نے تیاری کر کے آخرت والی، حشر والی زندگی کو، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو سجانا ہے، خوبصورت بنانا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے جس سے محبت کرو گے، ہماری اگلی زندگی اس کے ساتھ منسلک ہوگی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمہیں اتنا سجا دے گی، اتنا بنا دے گی، اتنا سنوار دے گی، اتنا پاک صاف ستھرا کر دے گی کہ تمہاری قبر کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے خوبصورت، مزین اور پرسکون ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کی صورت میں تمہیں عطا ہو جائے گی۔ اور پھر وہاں پر ساتھ کس کا نصیب ہوگا؟ اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ وعدہ فرمایا حضور نے کہ انت مع من احببت، اور ایک اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ ہر شخص اس کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا کہ جس سے اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے محبت کی ہوگی۔ اب اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ اگر ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پختہ ہے تو پھر قبر میں کس کا ساتھ ہوگا؟ قبر میں بھی ان ہستیوں کا ساتھ ہوگا، اور پھر حشر میں کس کا ساتھ ہوگا؟ جنت میں کس کا ساتھ ہوگا؟ انہی ہستیوں کا ساتھ ہوگا۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی، دنیا کے سودے کر لیے، اس دنیا کے مال و دولت کمانے کو، تجارتیں کرنے کو، اور بڑی بڑی دولتیں جمع کرنے کو، اور اپنا دنیاوی سٹیٹس بڑے سے بڑا بنانے کو اپنا سب کچھ مقصد زندگی جان لیا، تو پھر ان کی مثال تو اس گھاس پھوس کی طرح ہے۔ وہ گھاس اگی ہے زمین پہ، کچھ دیر کے لیے سرسبز رہی ہے، پھر اس کی مدت ختم ہوئی، وہ سوکھ گئی، اور ہوائیں اس کو اڑا کے لگی، پتہ نہیں کہاں کہاں پھینک دیا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس دنیا میں مختصر زندگی میں رہ کر میری بہنوں بیٹیوں، ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اس مختصر زندگی کو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں اور نظام اسلام میں ڈھالتے ہوئے گزار لیا، اس قرآن میں ڈھالتے ہوئے گزار لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے گزار لیا، تو خدا کی قسم قیامت کے دن ہم کوئی فکر نہیں۔ اس لیے کہ جن کے ساتھ ہم نے محبت کرتے ہوئے، ان کا اتباع کرتے ہوئے یہ زندگی گزاری ہوگی، قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں ان کے لشکر میں اٹھائیں گے۔ المرء مع من احب، مطلب کیا کہ یہاں جہاں بھی ہمیں موت آئی، جہاں بھی ہم زیر زمین گئے، قیامت کے دن جب اٹھنا ہوگا تو ان کے ساتھ اٹھنا ہوگا جن سے ہم نے محبت کی ہوگی۔
تو اگر محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی ہے اور حضور کے محبوبوں سے محبت کی ہے، اللہ کی محبوبوں سے محبت کی ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے برعکس پھر سوچ لیں کہ جس نے فقط اس دنیا کے جھوٹے سٹیٹس کو قائم کرنے کے لیے اور فقط اس دنیا کے برے رسوم و رواج اور فیشن کو بنانے کے لیے ان چیزوں کو پسند کیا جو اللہ کو پسند نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، بلکہ اللہ کے دشمنوں کی وہ گڑی ہوئی چیزیں تھیں، پسندیدہ چیزیں تھیں، محبوب چیزیں تھیں، نعوذ باللہ، ان کو اپنا لیا، تو پھر ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ ان کا حشر پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ خدا کے بندوں کا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، شیطان کے بندوں کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا۔ پھر ہر بندہ اس لشکر میں اسی منزل پر پہنچے گا جس منزل پر اس کا لیڈر جائے گا۔ تو اگر ہمارا لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی ادھر ہی ہوگا۔ اس لیے اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہتوں کے نام لگا دیں۔ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈال لیں، اپنی مرضی کی بات نہ کریں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اپنے جسم پر اپنی مرضی کی بات کرنے والوں کا بھی انجام کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک نے تھوڑی سی ہمیں دکھائی ہے کہ جو اپنے جسم پر اپنی مرضی چلانے والے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں۔ ہر جسم پر خدا کی مرضی ہے، ہر کام پر خدا کی مرضی، اور اگر خدا کی مرضی میں ڈھل جاؤ گے تو پھر جسم رہے گا تمہارا ہی، مگر اس کا معیار بہت اعلیٰ ہو جائے گا، اس کا مقام بہت اعلیٰ ہو جائے گا، اس کا انجام بہت اعلیٰ ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی مرضی میں ڈالا، اپنی سے مراد کے اپنے نفس کی مرضی میں ڈالا، تو پھر اس کا معیار بہت گر جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اس لیے اس مختصر زندگی میں، اسی مختصر زندگی میں ہم نے اپنی جنت بنانی ہے، اور قبر کو ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تموتون کما تحیون، کہ تمہیں موت اسی صورت میں جس صورت میں تم نے زندگی گزاری ہوگی، یعنی زندگی میں جیسے اعمال کرتے رہے تو آخری وقت بھی وہی اعمال تمہارے جاری ہوں گے، تمہارے جسم سے، تمہاری زبان سے۔ اور یہ دیکھا ہے سب نے کہ جو عمل کرتے ہوئے ایک شخص دنیا سے جاتا ہے، دنیا کی زندگی گزارتا ہے، تو آخری وقت بھی وہی عمل اس کے ذات سے صادر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ بھی کہ جب قبر میں اتارے جاتے ہو تو وہاں پر بھی تمہاری وہی روٹین جاری ہو جاتی ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتی، جس روٹین سے تم زندگی گزارتے تھے، جو عمل دنیا میں کرتے تھے، قبر میں جا کے بھی وہی جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک عادت بنی ہوتی، فطرت بنی ہوتی ہے، اور ایک انجام بھی ہوتا ہے، انجام کار کے طور پر بھی۔ تو جن لوگوں، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ نماز تو تم نے دنیا تک ہی پڑھنی ہے، 5 وقت فرض کر دی، لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر لمحہ جاری رکھو گے، عادت پڑ جائے گی، تو جب قبر میں جاؤ گے، آخری وقت آئے گا، قبر میں اتارے جاؤ گے، تو تب بھی وہ تمہاری زبانوں پہ جاری رہے گا، فطرت بنی ہوگی تو تمہاری زبانوں پر وہ عمل جاری رہے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ بولو تو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو۔ اچھا بولنے کی عادت ہوگی تو پھر قبر میں اترتے بھی زبان پہ اچھا ہی لفظ آئے گا، اچھے ہی الفاظ آئیں گے۔ تو اسی طرح خدا نخواستہ جن کو برا بولنے کی عادت ہوتی ہے، برے اعمال کی عادت ہوتی ہے، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، تو پھر قبر میں اترتے ہی وہی عمل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے اور پاک صاف ستھری زندگی گزاری ہوتی ہے، تو قبر میں اترتے ہی وہی اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی اعمال میں ان کو
قبر نصیب ہوتی ہے. اور حضور فرماتے کہ مومن کامل جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے اور پاک صاف رہا ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا دامن تھاما ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن ہمیشہ تھاما ہوتا ہے، تو اس کو قبر میں اتارتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قبر 3-4 گز کی ہے، مگر قبر میں جاتے ہی اس کی قبر 70 گز چوڑی، 70 گز لمبی، 4 کنال اسکوائر اس کی قبر بنا دی جاتی ہے. یہ اس کا محل نما جنت کا محل قبر بن جاتی ہے، جس میں جنت کے باغات بھی ہوتے ہیں، سونے کے لیے بیڈ بھی ہوتے ہیں، آرام دل پرسکون 4 کنال کا بنگلہ اس کی قبر بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ کس بنیاد پر کہ یہی چھوٹی سی مختصر زندگی ہم نے اگر صاف ستھری گزاری ہے، اللہ کے ہو کر گزاری ہے، نفس کے ہو کر نہیں، اللہ کے ہو کر گزاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو کر گزاری ہے، تو پھر قبر بھی انشاءاللہ. اور بہت سارے ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں پھنس کر، دنیا کی گندی آرزوؤں ختم، حرام آیا کھاتے گئے، جو کچھ بھی ہوا اپنی منمانیاں کرتے گئے، مانتے گئے، گناہ نعوذ باللہ. قبر میں گئے تو قبر جگہ کھودی گئی تو وہ بچھوؤں سے بری ہوئی، اس کو بند کیا، دوسری جگہ کھودی، وہاں بھی وہی حال، تیسری جگہ، 20 جگہ قبر کھودی گئی تو ایک ہی طرح سے بچھوؤں سے بری ہوئی. پھر علماء کرام سے پوچھا گیا تو علماء کرام نے فیصلہ دیا کہ اس شخص کو ایسے ہی دفن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بچھو کوئی دنیا کے نہیں ہے، یہ اس کے اعمال ہیں، اس کے برے اعمال ہیں جو قبر میں جمع ہو چکے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں رہ کے کرتے ہیں وہ سب کچھ قبر میں جمع ہوتا ہے، وہ اعمال قبر میں جمع ہوتے ہیں. اگر نیک اعمال ہوتے ہیں تو خدا کی قسم جنت بنتی جاتی ہے، قبر ہماری خوشبوؤں سے برتی جاتی ہے، اور اگر اعمال برے ہوتے ہیں وہ تو سانپ اور بچھو بنتے جاتے ہیں نعوذ باللہ. تو ہم پر پھر کون پرسان حال ہوگا. اسی طرح ایک گورکن نے ایک واقعہ اخبار میں لکھوایا تھا کہ کسی شخص کا جنازہ لے کے آئے، اس کے ساتھ کچھ لوگ، اور کہا کہ اس کی قبر کھود کر اس کو دفن کرنا ہے. تو یہ لاوارث شخص ہے، کوئی اس کا نہیں ہے، اکیلا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ رات کا ٹائم ہے، آپ میرے صحن میں رکھ دیں تو میں صبح فجر کے ٹائم قبر کھود کے تو دفن کر دوں گا. اب یہ اللہ پاک نے نظارے دکھانے ہوتے ہیں، نشانیاں دکھانی ہوتی ہیں. تو وہ گورکن بتاتا ہے کہ جب میں فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو مجھے اپنا سارا گھر خوشبوؤں سے بھرا مہکا نظر آیا. محسوس ہوا کہ میرے سارے گھر سے خوشبو آ رہی ہے. میں حیران ہوا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. تو جب میں باہر نکلا صحن میں نکلا تو مجھے فیل ہوا، محسوس ہوا کہ یہ خوشبو اس میت سے آ رہی ہے جو میت میرے صحن میں پڑی ہوئی ہے. جب قریب گیا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا جسم. پھر جب اس کی قبر کھودی تو اس کی مٹی سے ایسی خوشبو آئی کہ میرے کپڑے سارے خوشبو سے بھر گئے. پھر اس نے بڑی محبت سے، پیار سے اس کو دفن کیا. اور پھر اس نے سوچا کہ میں جا کے جو دفن کرنے آئے تھے ان سے پوچھوں کہ آخر یہ کیا عمل کرتا تھا. تو بتایا گیا کہ تنہا تھا، اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، اکیلا تھا اور درزی کا کام کرتا تھا. سارا دن محنت مزدوری کرتا، کپڑے سیتا، پیسے کماتا، اور جو کمائی ہوتی اس میں سے جتنی اپنی ضرورت تھی رکھ لیتا، باقی اللہ کے بندوں کو کھلا دیتا، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. اور 5 وقت کا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، کبھی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. یہ ہے زندگی. اور جو اس نے نیکیاں کی وہ اس کی قبر میں جمع ہو گئی.
یہی پیغام ہے اس حدیث پاک میں ہمارے لیے کہ اس مختصر زندگی کو جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سجا لیں گے، اور محبت کا مطلب صرف نعرے لگانا نہیں کہ ہمارا خون ہماری جان سبز گنبد پر قربان، نعرے لگا کے 2 گھڑی کے لیے ہم ثابت کر دیں کہ ہم عاشق ہیں۔ عشق بہت بڑی بات ہے، عشق ایک بہت بڑا سودا ہے، عشق ایک بہت بڑی تجارت ہے جس میں سب کچھ اپنے محبوب کے قدموں میں قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی ہر آرزو قربان کرنی پڑتی ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں محبوب ہے اور حضور علیہ السلام نے جو وعدہ فرمایا کتنا پیارا ہے کہ میرے امتیوں مجھ سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن میں خود تمہیں تلاش کروں گا۔ المرء مع من احب، اور محبت کرنے والوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ بھی پوچھتے ہیں حضور یہاں تو ہم آپ کے پاس ہیں، ہم ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں، فیوز و برکات بھی ملتے ہیں، گفتگویں بھی ہوتی ہیں، لیکن محشر میں تو بہت بڑا اجتماع ہوگا، تو حضور وہاں ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟ آپ کو تو اتنی اربوں خربوں امت کی پڑی ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ وہاں بھی جہاں تم مجھے دیکھنا چاہو گے میں وہیں ملوں گا، اگر کوئی حوض کوثر پہ مجھے ڈھونڈے گا میں وہاں موجود ہوں گا، اگر میزان پہ اگر کوئی مجھے طلب کرے گا میں وہاں موجود ہوں گا، اگر پل صراط پہ کوئی مجھے طلب کرے گا تو آقا فرماتے میں رحمت للعالمین بن کر پل صراط سے بھی اپنے مومن امتیوں کو گزارتا نظر آؤں گا۔ جنت الفردوس کے دروازے پہ تلاش کرو گے تو میں وہاں بھی ملوں گا۔ ایسے لجپال آقا اور ایسا پیارا رب اگر پھر بھی ہم نہ سمجھیں اور اپنی آرزوؤں کو، اپنی ساری حسرتوں کو، اپنی ساری منزلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نہ لے کے جائیں، اپنا رخ اس طرف نہ کریں، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں کہ جو اس مختصر دنیا کو، زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں جو مضامین ملے ہیں، پیغام ملے ہیں، ان میں پہلا مضمون یہ ہے کہ انتظار قیامت کی بجائے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نہیں پوچھنا چاہیے قیامت کب آئے گی، بلکہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت کی بہترین تیاری جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یعنی اس محبت میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اور دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت آخرت کی بہترین تیاری ہے اور حضور علیہ السلام کی سنگت کا باعث ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پختہ محبت آخرت کی بہترین تیاری ہے اور حضور علیہ السلام کی سنگت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ یہ فکر بھی ہونی چاہیے، یہ دعا بھی ہونی چاہیے، یہ التجا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پر زندہ رکھ اور اسی محبت پر ہمیں موت نصیب فرما اور آخرت میں بھی اسی محبت پر ہمیں اٹھانا۔ اور یہ میں بار بار عرض کرتی ہوں کہ محبت صرف زبانی دعوے سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت کچھ طلب کرتی ہے۔ محبت کا تقاضا اعمال پر محبوب کے سیرت کا رنگ ہو، اعمال پر محبوب کی سیرت کا رنگ ہو۔ اور یہ ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو تڑپتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ خوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں دل سے،
وہ میرے محبوب ہو جاتے ہیں، میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اتباع کیا؟ اتباع میں محبت لازم ہے، صرف سیرت کی پیروی نہیں، محبت لازم ہے، یعنی حضور علیہ السلام سے اتنی محبت ہو جائے کہ حضور کا ہر عمل ہمارا عمل ہو جائے، ہمارے ہر عمل پر حضور علیہ السلام کا رنگ چڑھ جائے، حضور کی سیرت کا رنگ چڑھ جائے۔ محبت پہلے لازم ہے۔ تو حضور کا اتباع کرنے والوں کو خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عادت لها قال حب اللہ ورسولہ قال انت مع من احببت۔ اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے اور اس پر پورا عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا پورشن ہمارا سورہ توبہ۔ بسم اللہ۔ سورہ توبہ کا دوسرا رکوع آج ہم نے بفضل خدا تعالی پڑھنا ہے، اور اس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ سورہ توبہ کے اندر اس کے دو نام کی نسبت سے دو مین ذکر ہیں، واقعات ہیں کہ ایک اللہ کے مخلص بندوں کی توبہ قبول ہوئی، اس کا ذکر ہے، اور دوسرے کفار اور مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ امن کا عہد کر کے توڑ دیے، ان کے ساتھ برات کا اعلان۔ اس لیے سورت کے دو نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ براءہ۔ تو پہلے رکوع کے اندر مشرکین سے بیزاری کا اعلان 9 ہجری میں حج کے موقع پر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کے لیے قافلہ گیا ہوا تھا، اور بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان آیات کو دے کر حضرت علی کو پیچھے بھیجا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا علی، آپ کو امام بنایا گیا ہے یا آپ صرف پیغام لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، امام آپ ہی رہیں گے، میں تو پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو پھر اس موقع پر مشرکین سے بیزاری کا اعلان ان آیات میں کر دیا گیا، اور اس میں جو 3 اعلان کیے گئے تھے وہ بھی آپ کو بتا دیے گئے تھے کہ نمبر 1، اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ کے حج کو نہیں آئے گا، مشرکین کا داخلہ منع کر دیا گیا۔ اور دوسرا اعلان تھا کہ کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ تیسرا تھا اہل ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چوتھا معاہدہ ہے، اگر اس نے عہد شکنی میں پہل نہ کی تو اس کا عہد پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اسے 4 ماہ کی مہلت ہے کہ 4 مہینے تک یہاں رہ لے اور اس کے بعد مکہ چھوڑ جائے، اور کعبے میں داخلہ ممنوع ہے سب کا۔ تو اس وقت کفار کا، مشرکین کا حرم پاک میں داخلہ منع کر دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کی جو نگرانی تھی وہ مسلمانوں کے سپرد ہو گئی، اور وہاں پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور اسی رکوع کے اینڈ پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشرکین میں سے آپ کی پناہ مانگے تو اس کو پناہ بھی دو، اور اس کو اللہ کا کلام بھی سناؤ، اور اس کے بعد پھر اس کے امن کی جگہ پر اس کو پہنچا دو۔ تو اس سے ہمیں جو مسئلہ سمجھ آتا ہے، امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام کی صداقت معلوم کرنا چاہے
تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے یہ موقع دیں اور پوری کوشش کریں تاکہ اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے. یعنی اگر کوئی کافر اسلام کی پہچان لینا چاہے تو اس کو پورا موقع دیا جائے. ہو سکتا ہے اس طریقے سے وہ اسلام قبول کر لے یا اس کے سامنے شکوک و شبہات کا ازالہ تو ہو جائے کم از کم. اور دوسرا یہ کہ اس عرصہ میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر ہوگی. یعنی حکومت پر ہوگی کہ جو غیر مسلم یا مشرک اسلام کی تعارف لینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے اسلامی ملک میں، تو اس کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. یعنی یہ ہے دین اسلام، امن کا دین اور سلامتی کا دین. اور تیسرا یہ کہ وہ آدمی مقررہ وقت تک ہی سلطنت اسلامیہ میں رہ سکتا ہے، اسے غیر معین وقت تک یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور چوتھے یہ کہ اگر وہ زیادہ عرصہ رہنا چاہے گا تو اسے اس مملکت کی وہاں کی شہریت لینا پڑے گی، اور اس کے علاوہ وہ جو معین وقت ہے اس سے زیادہ وہاں پہ نہیں رہ سکتا. یہ مسائل ہمیں سمجھ آئے. اب اگلا رکوع شروع کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. کیف کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یکون ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے عہد کوئی عہد عند اللہ اللہ کے نزدیک عند رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، الا الذین سوائے ان لوگوں کے عاہدتم جن سے عہد کیا ہے تم نے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس. یعنی مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے عہد کیا تم نے مسجد حرام کے پاس امن کا عہد کیا. فَمَسْتَقَامُوا تو جن لوگوں نے عہد کیا ہے اور قائم ہے اس عہد پر، فَمَسْتَقَامُوا تو پس جب تک، ما کے معنی جب تک، استقاموا وہ قائم رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی قائم رہو عہد پر، لہم ان کے لیے. یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم ہیں تو جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو. یعنی جنہوں نے عہد توڑا ہے ان کے ساتھ تم بھی عہد توڑ دو، اور جنہوں نے نہیں توڑا قائم ہے، جب تک وہ قائم رہیں تم بھی اس پر قائم رہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتقین یحب پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے، المتقین تقوی اختیار کرنے والوں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عہد کو پورا کرنا بھی تقوی کا ایک سٹیپ ہے، تقوی کا ایک حصہ ہے عہد کو پورا کرنا. کیف کیسے ہو سکتا ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ یعنی ان مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیسے رکھا جائے. وَإِن حالانکہ اگر، یہاں واو حالیہ ہے، حالانکہ اگر یظہروا علیکم وہ غالب آ جائیں، علیکم تم پر، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، فتح حاصل کر لیں خدا نخواستہ، تو لا یرقبو، رقب یرقبو ہوتا ہے لحاظ کرنا، لا یرقبو وہ لحاظ نہیں کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، الا کسی بھی رشتہ داری کا، ولا ذمتن اور نہ کسی عہد کا. اگر وہ غالب آ جائیں تو تمہارے ساتھ کسی بھی رشتہ داری اور عہد کا وہ لحاظ نہیں کریں گے، ہر چیز کو پس پشت ڈال دیں گے اور ظلم پر اتر آئیں گے. یردونکم بافواہہم، یردون وہ راضی کرتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، یا سے مراد وہ، واو نون سب، درمیان میں رضا راضی کرنا،
کم تمہیں، وہ سب تمہیں راضی کرتے ہیں یا راضی کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنی زبانوں سے، اپنے منہوں سے، وَتَأْبَى اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، صرف زبان سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے فاسقون فاسق ہیں، اکثر ان میں سے فاسق ہیں، اشتروا انہوں نے خرید لیا، سودا کر لیا، بِآیات اللہ اللہ کی آیات کے بدلے، ثمناً قلیلا ثمن قیمت، قلیلا بہت تھوڑی، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت کا سودا کر لیا، اللہ کی آیات بہت تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالی، فصدوا پس روکا انہوں نے، عن سبیلہ اللہ کی راہ سے، صرف دنیا کی خاطر، دنیا کی لذتوں کی خاطر، دنیا کے فائدے کی خاطر انہوں نے آخرت کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکا، انہم بے شک وہ، ساء بہت برا ہے، بہت ہی برا تھا، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے، ما کی معنی جو، کانوا یعملون، فعل مضارع کے شروع میں کانا آ جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، یہ بار بار آپ کو بتایا گیا ہے، تو جو وہ عمل کیا کرتے تھے وہ بہت ہی برا تھا، لا یرکبون نہیں وہ لحاظ کرتے، فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمتن اور نہ کسی وعدے کا، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم المعتدون حد سے بڑھنے والے ہیں، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، نفصل یہاں نون جمع متکلم کا ہے، فعل مضارع، نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات آیات، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہے، علم رکھنے والی قوم کے لیے ہم اپنی آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَإِن نَكَثُوا وَإِن اور اگر نَكَثُوا یہ لوگ توڑ دیں، ایمانہم اپنی قسمیں، من بعد عہدہم معاہدہ کرنے کے، اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں معاہدہ کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا اور طعنہ زنی کریں، فی دینکم تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا تو لڑو جہاد کرو، ائمۃ الکفر کفر کے اماموں کے ساتھ، کفر کے پیشواؤں کے ساتھ اعلان جہاد کر دو، انہم بے شک یہ لوگ ایسے ہیں، لا ایمان لہم کہ جن کی کوئی قسم نہیں، ان کی قسم پر کوئی اعتبار نہیں، ان کی کوئی قسم نہیں، لعلہم ینتہون اور جنگ اس لیے کرو تاکہ وہ باز آ جائیں، عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ اب اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا، جہاد فرض کر دیا کہ جو دین کو نقصان پہنچائیں، عہد کریں پھر توڑیں، جیسے مشرکین میں سے عہد کیا امن کا لیکن اس کے بعد توڑ دیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فتح مکہ میں قوت نصیب ہوئی اور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو پیچھے سے مکہ کے جو قبیلے تھے انہوں نے طائف والوں سے مل کر یہ پروپیگنڈا کیا کہ اب مسلمانوں کے خلاف پھر ایک طاقت بنائی جائے۔ اس کی خبر پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہوتی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار رہیں، اور پھر جہاد کے لیے جب حکم ہوتا ہے تو پھر ہر مسلمان جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ جب کفر نے دیکھا کہ چاروں طرف مسلمان جہاد کے لیے تیار ہیں تو پھر وہ خوف زدہ ہو کر ان کی طاقت میں کمی آ گئی۔ یہی وہ جہاد ہے جس کا اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کفر اور کافر اور مشرکین جو ہیں یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اسلام میں طعنہ زنی کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اسلام میں طعنہ زنی کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دین پر طعن کرنے کا مطلب ہے کہ دین کی طرف ایسی غلط بات منسوب کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا دین کے وہ عقائد اور احکام جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں حکم ہے کہ کفر کے جو سرغنہ ہیں، جو امام ہیں، پیشوا ہیں، ان سے جنگ کی جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے جہاد کا اور جنگ کا، تاکہ وہ اپنے ان خرافات سے باز آ جائیں اور اپنی ان باتوں سے باز آ جائیں کہ جن سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں الا تقاتلون قوما، الا کیا نہیں تقاتلون تم جنگ کرو گے، قومن ایسی قوم سے نکسو جنہوں نے توڑ دیا ایمانہم اپنی قسموں کو، وہموا اور انہوں نے ارادہ کر لیا باخراج رسولی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا، مدینہ سے نکالنے کا، وہم جب کہ وہ بدعوکم اس کی ابتدا کر چکے تھے تمہارے لیے، اول مرتن پہلی بار بھی اس کی ابتدا کر چکے تھے، تخشونہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ پس اللہ تعالیٰ حق زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ کہ اللہ سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یعنی کفار و مشرکین نے جب دیکھا کہ اسلام کی نئی پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو پالیسی پیچھے بیان ہوئی 4 نکات کے اندر، تو پھر وہ آپس میں مل کر یہ کوششیں کرنے لگے کہ اسلام کے خلاف اپنی طاقت بنائیں۔ اور جب حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے سوچ لیا کہ حضور علیہ السلام کو اب واپس نہیں آنے دیں گے، شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اپنی طاقت بنا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر حکم دے دیا کہ ان کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر تمام مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کی پیروی میں جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور یہی حکم صرف اس وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نافذ ہو گیا کہ دشمن، اسلام کا دشمن، اس دشمن کے سامنے ہمیشہ اسلحہ پکڑ کر تیار رہو، سربکف رہو، کیونکہ اس صورت میں دشمن دبا رہے گا اور اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، جب اسلام کو خطرہ ہو دشمن کی طرف سے تو پھر ہر مسلمان جو ہے جہاد کے لیے تیار ہو۔ تو یہ تیاری، یہ اسلحہ، یہ سب کچھ دشمن کو ڈرانے کے لیے، زیر کرنے کے لیے، جنگ میں پہل کرنے کے لیے نہیں۔ مسلمان کو جنگ میں پہل کرنے کا حکم نہیں ہے، جنگ اسی وقت کرنی ہے جب دشمن کی طرف سے پہل ہو، لیکن تیاری رکھنی ہے ہر لمحہ تاکہ دشمن کی نظر دیکھتی رہے اور اس کو جرأت نہ ہو
کہ وہ اسلامک اسٹیٹ پر حملہ کر سکے یا مسلمانوں پر حملہ کر سکے. تو اسی کا حکم اللہ پاک نے ہمیں یہ یہاں پر دیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرو گے؟ آتخشون، کیا تم ڈرو گے ہم ان سے جو خود اتنے ڈرپوک ہیں. فاللہ، پس اللہ تعالیٰ احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو. تو ایمان والا کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. اس لیے وہ میدان میں آگے آگے چلتا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، ہمیشہ سینہ تان کر چلتا ہے، سینہ دشمن کے سامنے رکھتا ہے، کبھی پشت دشمن کو نہیں دکھاتا. اس لیے کوئی سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، اور اسی بنیاد پر فتح اس کا مقدر ہوتی ہے. قاتلوہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم، لڑو ان سے، جنگ کرو ان سے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو. یعذبہم اللہ، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو جنگ جاری رکھو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ. یعذبہم، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے، یعنی تمہیں یہ شان ملے گی، یہ شرف ملے گا، یہ عظمت ملے گی کہ وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے سزا پائیں گے. وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو تمہارے ہی ہاتھوں سے رسوا کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ، اور مدد کرے گا تمہاری، علیہم، ان کے خلاف. وَيَشْفِي، اور شفا عطا فرمائے گا، صدور قوم مؤمنین، مومن قوم کے سینوں کو. صدور صدر کی جمع سینے، قوم مومنین، مومن قوم کے سینوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ سے شفا بھی عطا فرمائے گا. یعنی ان کے سینوں میں اگر کوئی دکھ ہوگا، کچھ چھن جانے کا غم ہوگا، تو اللہ پاک اس غم کو بھی ان سے دور فرما دے گا، ان کے سینوں کو پرسکون کر دے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اس طرح سے دور فرما دے گا ان کے دلوں کا غصہ. یذہب، دور کر دے گا، غیظ، غصہ، قلوبہم، ان کے دلوں کا. وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور توبہ قبول فرمائے گا، رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ، علی، جس پر من یشاء، چاہتا ہے اللہ، جس پر چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ پاک نے دشمن اسلام کے مقابلے میں، دشمن مصطفیٰ کے مقابلے میں مسلمانوں کو اتنی شان عطا فرمائی، اور فرماتا رہے گا. ان مومنوں کو جو جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو یہ شان عطا فرماتے ہیں کہ فتح و نصرت ان کا مقدر بنا کر دشمن کو ان کے پاؤں کے تلے رون دیتے ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیتے ہیں. ام حسبتم، کیا تم نے یہ سوچ لیا یا خیال کر رہے ہو، ان تترکو، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی. ولما، حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلمی، ظاہر کیا، پہچان کروائی، اللہ تعالیٰ نے، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے پہچان نہیں کروائی، الذین، ان لوگوں کی، جاہدو، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے. یعنی ابھی تک اللہ پاک نے ان کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، جہاد کرنے والوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، وللمؤمنین، اور مومنوں کے سوا، ولیجتن، کوئی محرم راز، کوئی رازدان نہیں بنایا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اتنا پیارا پیغام جو دیا کہ اللہ تعالیٰ جہاد فرض فرماتا ہے، کس لیے؟ تاکہ ان لوگوں کو اس دنیا کے سامنے، کل کائنات کے سامنے واضح فرما دے، ان کی شان سب کو دکھا دے، ان کا مقام و مرتبہ سب کو دکھا دے
کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے سوا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا رازدان نہیں بناتے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو جہاد اسی لیے فرض ہوتا ہے تاکہ مجاہدین کی اور فقط نام کے نعرے لگانے والوں کی پہچان ہو جائے، چھانٹی ہو جائے۔ مجاہدین کون ہیں اور فقط نام کے نعرے لگانے والے کون ہیں، بیٹھ رہنے والے کون ہیں؟ تو اللہ پاک پھر مجاہدین کی، غازیوں کی، شہدائے کرام کی شان ساری کائنات کو دکھاتا ہے جہاد فرض کر کے۔ تو ان احکام کے بنیاد میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ جو احکام اللہ پاک نے آیات میں فرمائے کہ جب دین پر کڑا وقت آ جائے، دین کی دشمن قوتیں اپنا سر اٹھانے لگیں اور دین میں تانا زنی ہونے لگے۔ اب دین میں تانا زنی کیا ہے؟ کہ جو بات دین میں نہیں ہے اس گھڑ گھڑ کے دین میں ڈال دیا جائے، یا دین میں ایسے ایسے الزام تراشیاں کی جائیں کہ جو دین کی عظمت کے خلاف ہوں، تو پھر ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور میں عرض کرتی ہوں کہ اس وقت دین پر سب سے بڑی تانا زنی وہ قادیانیت ہے۔ قادیانی سب سے بڑا تانا ہے دین پر، اس لیے ان کے سد باب کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے انشاءاللہ، اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے، جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی، ایک چڑیا اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے آئی، پوچھا گیا اس کو کیا کرو گی؟ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھاؤں گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس قطرے سے اتنی بڑی آگ کیسے بجھے گی؟ تو چڑیا نے بڑا پیارا جواب دیا، مجھے پتا ہے اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، مگر آگ بجھانے والوں میں میرا نام لکھا جائے گا۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، قطرہ ہے یا سمندر ہے، انشاءاللہ الکریم سب کچھ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل میں مرنا اور جینا نصیب فرمائے۔ آج سارے ساتھیوں کو یہ بتانا ہے کہ آج ہم اپنی کلاس کو یعنی اینڈ نہیں کریں گے بلکہ پوسٹ پون کریں گے، کچھ دن چھٹی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نے طے کیا ہے کہ یکم جون بروز سوموار انشاءاللہ الکریم ہم دوبارہ اپنی کلاس سٹارٹ کریں گے اسی طرح، اور ہمارا جو سلیبس رہ گیا ہے اس کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد میں اللہ پاک کی توفیق سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تصدق سے ہم اپنی کلاس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ آن لائن۔ تو فی الحال یہ سلیبس پورا کرنے کے لیے یکم جون سے دوبارہ کلاس ہوگی، کیونکہ ابھی آخری عشرے کے چند دن ہیں، تو اس میں بہت سارے ساتھی اعتکاف میں بھی ہیں، اور پھر مصروفیات بہنوں کی ہوتی ہیں، عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان دنوں میں چھٹی کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمت دے، زندگی دے، طاقت دے، توفیق عطا فرمائیں تو دوبارہ ہم اس کلاس کو شروع کریں گے، اور آج تک جتنا پڑھا گیا ہے اس کو سب نے یاد رکھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر بات پر عمل کریں۔ عمل کے بغیر علم بے ثمر، بے پھل درخت کی طرح ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور دوسرا یہ کہ فارم جو ہے اس کلاس کا آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل رہا ہے سب کو منہاج القرآن مرکز کی طرف سے، جس پر قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے دستخط بھی موجود ہوں گے۔ تو سرٹیفکیٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا فارم فل کریں تمام پارٹیسپینٹس۔ تو زوم پر، واٹس ایپ گروپ میں تو وہ فارم سینڈ کر دیا گیا ہے، ابھی ہم فیس بک پہ بھی سینڈ کر دیتے ہیں، آن لائن بھیج دیتے ہیں۔ تو جو بھی اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اس فارم کو ضرور فل کر دیں تاکہ سب کے اسناد جو ہیں وہ موقع پہ بن سکیں۔ آج ہی یہ کام کرنا ہے سب نے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔